اچھا مفتی صاحب ایک چیز بڑا کامن جملہ وچ سوری میں دوبارہ یہ کہوں گا، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے کہ پورا سال آپ سفر کرتے رہیں گے، ایک بات۔ دوسرا یہ بڑا بھاری مہینہ ہے، اس میں بات نہیں کریں، تو یہ بھاری مہینہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آج تک۔ یہ بھی عقیدہ باطلہ ہے، جو حلا کا طریقہ ہے۔ بھاری یوں سمجھتے تھے وہ، جو حلا نے جو ایک رسم نکالی تھی نا کہ بھائی یہ جو سفر کا مہینہ ہے، یہ اس کو منحوس لفظ سمجھتے تھے نا، کہتے تھے یہ بھاری بھی ہے، یہ منحوس بھی ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ مسلمان کے اندر وہم ہو، بدشگونی ہو اور توہمات کا شکار ہو، مسلمان عقیدہ باطلہ رکھتا ہو، یہ اسلام کی شان کے منافی ہے۔ اور لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بھاری ہے، اب قرآن میں واضح لفظوں میں کہا کہ اسلام کے مطابق 12 مہینے ہیں اور یہ اللہ کے نزدیک ہیں، اور کوئی مہینہ بھاری نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ سارے کے سارے مہینے اللہ کی جانب سے ہیں۔ اچھا یہ الگ بات ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ 12 مہینے ہیں نا، تو ان میں قرآن نے 4 مہینوں کو کہا کہ یہ حرمت والے ہیں۔ اچھا یہ 4 حرمت والے ہیں تو باقی 8 کہاں جائیں گے؟ پھر باقی 8 مطلب ان کی نفی ہو گئی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ جب کسی ایک چیز کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو دوسری چیز کی فضیلت کی نفی نہیں ہوتی۔ یہ ہے کہ ان 12 میں 4 زیادہ حرمت والے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ لوگ حجاج کرام جاتے ہیں، پھر اس میں رمضان کا مہینہ شامل کر دیا، تو ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ اربعۃ حرم۔ اور اسی طرح جس طرح کے ہفتے کے ایام ہیں اس میں جمعے کو فضیلت دی ہے۔ بزرگوں نے تو کہا کہ پیر کا دن بڑا شاندار ہے۔ بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جمعرات کا دن بڑا ہی فضیلت والا دن ہے۔ پیر اور جمعرات، پیر کی فضیلت پوچھی جائے تو کہتے ہیں کہ جی پیر کے دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور جمعرات کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ جمعرات میں زیادہ تر ارواحوں کا جمع ہو کر اپنے رشتہ داروں کے پاس آنا، اپنے گھروں میں آنا۔ اس وجہ سے بزرگوں نے، مسلمانوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ جی پیر کا دن ہو یا جمعرات کا دن ہو، یہ اچھا دن ضرور ہے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اچھے ہیں اور باقی برے ہیں۔ اور نہ ہی قرآن میں یہ آیا کہ جی 11 مہینے اچھے ہیں، سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کا مہینہ برا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی، احادیث طیبات کے اندر بھی باقاعدہ یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 5757، اور مسلم کی حدیث پاک ہے 2220۔ اس کے اندر باقاعدہ فرمایا لا عدوى، اس میں وہ نفی کی گئی ہے کہ جو لوگ یہ کہ بیماروں کے پاس نہیں جاتے، نانا نے بیماری لگ جائے گی جی اس سے دور رہیں گے۔ تو میں نے کہا مسلمان ہو کر یہ عقیدہ رکھنا، ڈوب کے مر جانا چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی گھر کے آگے سے کوئی پرندہ گزر گیا، کوئی کالی بلی گزر گئی، تو وہ کہتے ہیں نہیں اب تو مصیبت آنی ہی آنی ہے۔ اب جب آپ کے اندر خود سے وہم ہو گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے مزاج کے مطابق احکامات فرما دیتا ہے۔ جس طرح آپ وہم کا شکار ہوتے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی وہ ہمارے کاروباری بھی ہے نا کہ جو دکاندار بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے ان کی منطق، ان کی لوجک بڑی عجیب لگتی ہے۔ صبح صبح کوئی بندہ کوئی جا کے کہے نا کہ جی اللہ کے نام پہ، تو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، جو چلے جاؤ یہاں سے جی، واپسی پہ آ جانا، ابھی ہم نے بسم اللہ نہیں کیے تو ابھی سے آ گئی ہو، یا ابھی سے آ گئے ہو۔ تو اسی طرح کوئی ادھار والا آ جائے تو کوئی ٹھیلے والا اس بات کو نہیں چھوڑتا، کوئی دکاندار اس بات کو، بڑے سے بڑے سٹور والے، وہاں پر کوئی مجبور چلا بھی جائے نا، یا اللہ کے نام کا سوال کر دے یا ادھار کی بات کر دے، تو لوگوں نے لکھ کے رکھا تھا ادھار ایک جنگ ہے اس لیے بند ہے، ادھار کشمیر کی آزادی تک بند رہے گی۔ پھر وہ یہ جملہ بھی کہ نہیں جی نہیں، اگر ابھی ہم نے پہلے گاہ کوئی ادھار پہ دے دیا، پورا دن پھر ادھار پہ جائے گا۔ یہ باتیں مسلمان کی شان کے خلاف ہیں، اسلام کی شان کے خلاف ہیں۔ اسی طرح جملہ آپ نے فرمایا کہ سفر میں کوئی سفر کرے تو لوگ کہتے ہیں جی پورا سال سفر، بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسلام نے ہماری مکمل طور پر تربیت فرمائی ہے، رہنمائی فرمائی ہے۔ اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ سفر میں کوئی بیمار پڑا تو بیمار ہی رہے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہوتا، اسلام بڑا پاورفل دین ہے، اور مسلمان کمزور نہیں ہوتا۔ مسلمان کا عقیدہ من گھڑت بھی نہیں ہے، مسلمان اپنے پاس سے بھی کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ ہماری تربیت اور رہنمائی کے لیے قرآن بھی موجود ہے، آقا کا فرمان بھی موجود ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر میرا یہ مشورہ ہے کہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے کرے، شادی کرنا چاہتا ہے کرے، کوئی چیز کی اوپننگ کرنا چاہتا ہے کرے، رشتے لگانا چاہتا ہے لگائے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی کام میرے رب کے حکم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔